بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین مکرم، آج کی اس ویڈیو میں ماہ شعبان کے فضائل اور اہمیت آپ کے سامنے عرض کریں گے، تو اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ سامعین مکرم، ماہ شعبان اور اس کی 15ویں رات یعنی شب برات کی اہمیت اور فضیلت اہل اسلام کے نزدیک مسلم ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ بعض نام نہاد مسلمان اس کی فضیلت کا سرے سے انکار کرتے ہیں، اور دوسری طرف اس کے ماننے والوں میں ایک بڑی تعداد ان جاہلوں اور بدعمل مسلمانوں کی ہے جو اس خیر و برکت والی رات کو کئی طرح کے کھیل کود اور آتش بازی جیسے شیطانی کاموں سے آلودہ کر کے اس کی فضیلت کا کھلا مذاق اڑاتے ہیں، جسے دیکھ کر بلا شبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ شب برات کی اہمیت اور فضیلت تسلیم نہیں کرتے بلکہ محض ڈھونگ رچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو اپنے غلط اعمال کی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین مکرم، ماہ شعبان کی فضیلت شب برات اور 15ویں شعبان کے روزے کی فضیلت سے ہی واضح ہے، مگر اس ماہ مبارک کی اہمیت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ مہینہ رمضان شریف کا پڑوسی ہے، اور اس ماہ مبارک کا چاند حضور علیہ الصلوۃ والسلام بطور خاص ملاحظہ فرماتے تھے۔ اس کی چند فضائل آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابی قیس فرماتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا اس قدر اہتمام فرماتے تھے، اتنا کسی کا نہ کرتے تھے، پھر رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھتے تھے، اور اگر بادل ہوتا تو 30 دن پورے کر کے روزے رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور ایک روایت میں ہے رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ شعبان پاک کرنے والا ہے اور رمضان گناہ مٹانے والا ہے۔ ماہ شعبان کو حضور علیہ السلام نے اپنا مہینہ بتایا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس میں قیام اللیل اور روزوں کا حکم میں نے دیا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس مہینے میں آیت درود نازل ہوئی، یعنی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیت اسی شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت دے اور رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ تخم یعنی بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے کا، اور رمضان کاٹنے کا مہینہ ہے، یعنی رجب میں نوافل میں خوب کوشش کرنی چاہیے اور شعبان میں اپنے گناہوں پر رونا چاہیے، اور رمضان میں روزہ رکھ کر اللہ کی رضا حاصل کر کے اس کھیت کو خیریت سے کاٹنا چاہیے۔ اور ماہ شعبان کی فضیلت یہ بھی ہے، 15ویں شعبان کو بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا گیا۔ سامعین مکرم، ماہ شعبان کے روزوں کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل شعبان کے روزے ہیں، یعنی تعظیم رمضان کے لیے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوائے رمضان کے کسی مہینے کا پورا روزہ نہیں رکھتے تھے، یعنی شعبان کے پورے مہینے کا روزہ رکھتے تھے اور کبھی اکثر ایام کا بھی رکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے روزوں سے 1 دن یا 2 دن پہلے روزے نہ رکھو، ہاں اگر کوئی شخص روزہ پہلے سے رکھتا چلا آ رہا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے حضور علیہ السلام کے روزوں کی کیفیت پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ کبھی حضور علیہ السلام مسلسل اتنے روزے رکھتے تھے، ہمیں خیال ہوتا تھا کہ اب آپ روزے نہیں چھوڑیں گے، اور جب کبھی آپ روزے چھوڑ دیتے تھے تو ہمیں یہ گمان ہوتا تھا کہ اب آپ روزے نہیں رکھیں گے، اور میں نے آپ کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا، آپ سوائے چند دن کے پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے۔ تو سامعین مکرم، یہ ماہ شعبان کے فضائل تھے اور اہمیت تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس مہینے میں کثرت سے نوافل ادا کرنے کی اور کثرت سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس مہینے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔